بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 1 اپریل بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم نواز، افضل کھوکھر، سلمان رفیق وغیرہ کے بھی کاغذات جو کامیابی تھی ان کی انتخابات میں، اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن ٹرائبونل میں۔ آج آخری دن تھا الیکشن اپیلوں کا۔ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پنجاب کا علی ناصر رضوی جو ڈی آئی جی آپریشنز تھے، ان کو وفاق کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خبر تھی کہ جو سینئر افسران ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، چونکہ ایک جونیئر افسر کو آئی جی لگایا جا رہا ہے اور اپروول ہوئی ہے۔ اب آج کی یہ خبر ہے سرکاری میڈیا کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ علی ناصر رضوی کی خدمات وفاق کو نہیں دی جا رہی پنجاب کی جانب سے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو مطالبہ کیا ہے خط کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور نواز شریف کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ میں ان کی تصویر کا جو معاملہ تھا، اس پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ججز کے خط پر آسکو نوٹس میں 7 رکنی بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھا دیا۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ججوں کے خط کا معاملہ انتہائی اہم ہے، جس پر 7 رکنی بینچ قبول نہیں ہے۔ فل کورٹ بنایا جائے اور آسکو نوٹس کیس کی کارروائی ہر صورت براہ راست نشر کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے وکلا کنونشن نہ بلا کر شکوک و شبہات پر مہر ثبت کی ہے۔ ایجنسیاں ایگزیکٹو چیف جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس قاضی فضیلہ ججز کے خط میں جواب دہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انکوائری کمیشن بنانے سے پہلے کابینہ نے فیصلہ سنا دیا۔ ایک ایسے شخص کو جو نامزد ملزم ہے، اسے کہا گیا کہ وہ انکوائری کمیشن بنائے۔ انکوائری کمیشن سے اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جانا تھا۔ کابینہ میٹنگ میں اس خط کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ تصدق جیلانی بہت اچھے شخص ہیں، ان کے اپنے صاحبزادے نے باقی وکلا کے ہمراہ خط کے مدرجات کے مطابق کارروائی کے لیے خط لکھا۔ تصدق جیلانی کی کمیشن سے معذرت کے بعد آسکو نوٹس لیا گیا، مقدمے پر فوری طور پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دعا ہے کہ آج جو اچھا سلسلہ شروع ہوا جاری رہے اور ملک فسطائیت سے نکلے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ کیس بانی پی ٹی آئی کے خلاف فضول مقدمات میں سے ایک ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ آج شاید چیف جسٹس کو سمجھ آیا کہ توشہ خانہ میں سزا قانونی اور اخلاقی طور پر برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے کسی مرحلے پہ یہ نہیں کہا کہ انہیں عدالتوں پر یقین نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ عمران خان کو سیاسی اور جسمانی طور پر ہرانے کی کوشش کی گئی تو منہ کی کھانی پڑی۔ 8 فروری کو جیسے مینڈیٹ چوری کیا گیا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ نظام پوری طرح زمین بوس ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو رات کے اندھیرے میں شب خون مارا گیا۔ رات کو نتائج اور تھے اور 9 کی صبح نتائج الگ تھے۔ عدالتیں بظاہر کینگرو کورٹس اور جو اداروں کے ہاتھ کھلونا بنی ہوئی تھیں۔ یہ ان کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اہم جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا شدید احتجاج کیا ہے اس سارے معاملے پر، جو اسمبلی میں اور ججز کے معاملے پر احتجاج کیا گیا ہے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے ایک تحریک التوا جمع کروائی تھی، اور وہ ججز کے خط کے معاملہ پر یہ تحریک التوا جمع کروائی گئی تھی۔ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کے نام پر جتنے زیادہ اپوزیشن لیڈر کے لیے دستخط ہوں گے ممبران کے، اس کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر ڈکلیئر کر چکی ہے، تو ان کی تقرری کا جو معاملہ ہے اس پر بھی جو اسمبلی میں پیش رفت ہوئی ہے، اور 7 اسمبلی کا اجلاس شور شرابے کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا جو احتجاج ہوا۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، چیف الیکشن کمشنر اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں ترامیم کا مسودہ جمع کروا دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے مسودہ سیکرٹری قومی اسمبلی کے حوالے کیا۔ اسد کیسر نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری 1 سال اور روٹیشن پر ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی روٹیشن پالیسی ہو، ہر صوبے کے ممبر کو نمائندگی ملے۔ 1 سال خیبر پختونخوا کا جو ممبر ہے الیکشن کمیشن کا، وہ چیف الیکشن کمشنر ہو، اگلے سال پنجاب کا ہو، اس سے اگلے سال سندھ کا ہو، اس سے اگلے سال بلوچستان کا ہو، اس سے اگلے سال جو یہاں سے جو آپ کی اسلام آباد سے ہو۔
تو چیف الیکشن کمشنر کی تقرری 1 سال اور روٹیشن پر ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیف الیکشن کمشنر کی روٹیشن پالیسی ہو، ہر صوبے کے ممبر کو نمائندگی مل سکے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے منصب پر دباؤ کم ہو، ججوں کی تقرری مقابلے کے امتحان پر ہونی چاہیے تاکہ اقربا پروری کی جگہ میرٹ پر قابل ترین ججوں کی تقرری ہو۔ یہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے جو مقابلے کے امتحان کا مطالبہ کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اس پر اپنی جو ترامیم ہے مسودہ وہ جمع کروا دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اور ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے۔ دوسری طرف سابق آرمی چیف قمر باجوہ اور سابق ڈی جی ISI فیض حمید پر مقدمہ درج کرنے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے، لاپرواہی برتنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے پر قمر باجوہ اور فیض حمید سمیت 2 صحافیوں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی اور پٹیشنر کو ہدایت کی کہ وہ FIA کو کارروائی کے لیے دی گئی درخواست ریکارڈ پر لے کے آئیں۔ راجہ رضوان عباسی پٹیشنر کی جانب سے راجہ رضوان عباسی عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ FIA کو درخواست دی گئی، وہ انکوائری کرنے کے پابند ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ کیسز میں وہی راجہ رضوان عباسی FIA کے پروسیکیوٹر ہیں، اس مقدمے میں وہ FIA کے خلاف وکیل ہیں درخواست گزار کے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کی کہ درخواست میں کچھ ہوگا تو وہ کارروائی کریں گے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ اور صحافیوں کے خلاف کارروائی کے لیے FIA کو کوئی درخواست ہی نہیں ملی۔ راجہ رضوان عباسی نے اصرار کیا کہ وہ درخواست FIA DG آفس میں وصول ہوئی تھی۔ صحافی کی جانب سے حافظ عرفات ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ FIA کے پاس درخواست نہیں گئی، اس کی کاپی پٹیشن کے ساتھ بھی نہیں لگائی گئی۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ یہ پٹیشن یہاں سماعت کے لیے کیسے مقرر ہوگی۔ چیف جسٹس نے کہا آج سے پہلے یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، ابھی بتائی گئی ہے تو انہیں ایک موقع دیتے ہیں۔ عدالت نے پٹیشنر کے وکیل کو کہا کہ آپ اس متعلق درخواست کی کاپی ہمیں فراہم کریں اور اس کے بعد پھر ہم اندراج مقدمہ کی آپ کی درخواست ہے FIA کے پاس، اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جیو کی سٹوری ہے۔ جیو کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پنجاب نے جو علی ناصر رضوی کی خدمات وفاق کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وفاق کی دارالحکومت میں IG پولیس کی تعیناتی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور پنجاب حکومت نے نئے IG اسلام آباد علی ناصر رضوی کی خدمات وفاق کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ علی ناصر رضوی DIG آپریشنز لاہور کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صوبائی حکومت نے علی ناصر رضوی کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ IG اکبر ناصر خان نے چارج چھوڑ دیا لیکن نئے IG ناصر رضوی نے اب تک چارج نہیں لیا اور اب ان کا عہدہ خالی ہے اور سینئر DIGs نے 3 سینئر DIGs نے جونیئر افسر کو IG بننے کے نوٹیفیکیشن کے بعد چھٹی کی درخواست دے دی۔ اس میں ملک اویس ہیں، حسن رضا خان ہے اور شعیب جانباز۔ یہ علی ناصر رضوی سے سینئر ہیں، جو DIGs ہیں اسلام آباد کے، وہ سینئر تھے اور علی ناصر رضوی جونیئر تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے درخواست دے دی کہ ہمیں چھٹی پر جانا ہے اور پھر محسن نقوی نے کہا کہ ہم اس معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ اب پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم علی ناصر رضوی کو ان کی خدمات وفاق کے حوالے نہیں کریں گے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر نہ لگانے اور درخواست گزار کی پٹیشن واپس لینے پر عدالت میں درخواست خارج ہو گئی۔ ہوا یہ کہ سرکاری وکیل نے عدالت میں سٹیٹمنٹ دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر تھی جس میں کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر شائع کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا اور موقف اختیار کیا گیا تھا کہ قومی خزانے کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور استدعا کی گئی تھی کہ عدالت کارڈ سے نواز شریف کی تصویر ہٹانے کا حکم دے۔ عدالت نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے حکومت پنجاب کو نوٹس جاری کیا۔ عدالت میں پنجاب حکومت کے وکیل پیش ہوئے اور حکومت پنجاب کا جواب عدالت کو جمع کروایا جس میں موقف اختیار کیا کہ حکومت نے کسان کارڈ پر نواز شریف کی تصویر کو فائنل نہیں کیا ہے، کہ نواز شریف کی تصویر کو ابھی تک فائنل نہیں کیا اور ایسی کوئی آفیشیل منظوری نہیں آئی، اور چونکہ ابھی تک تصویر کو فائنل نہیں کیا، کوئی آفیشیل منظوری نہیں آئی، اس وجہ سے یہ درخواست پری میچور ہے اور ابھی اس درخواست کو خارج کیا جائے۔ تو اس پر پھر عدالت نے درخواست گزار کو کہا کہ چونکہ ابھی تک ان کا جواب جمع ہو گیا ہے اور انہوں نے عدالت کے ریکارڈ میں اپنی آفیشیل جو سٹیٹمنٹ سبمٹ کروا دیا کہ نواز شریف کی تصویر کارڈ پر ابھی ایسا کوئی ڈسکشن نہیں ہے اور کوئی فائنل نہیں کیا، تو آپ اس درخواست کو واپس لے لیں۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی درخواست بصیغہ واپسی انہوں نے وڈرا کر لی اور بصیغہ واپسی پھر عدالت نے درخواست کو خارج کر دیا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ٹرائبونل میں
چونکہ ٹرائبونل میں اپیلیں دائر ہو رہی ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا 41 سے زائد اپیلیں دائر ہوئیں. آج آخری دن تھا اور آج اہم اپیلیں دائر ہوئی ہیں جس میں مریم نواز کے خلاف اور افضل کھوکھر اور سلمان رفیق وغیرہ کے خلاف. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. افضل کھوکھر، خواجہ سلمان رفیق، فیصل ایوب سمیت 50 سے زائد اراکین اسمبلی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج. پی ٹی آئی امیدواروں نے الیکشن ٹرائبونل سے رجوع کیا. پی پی 159 سے مریم نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن. پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار شرافت علی نے ماہر شرافت علی نے اپیلٹ ٹرائبونل سے رجوع کیا اور کہا کہ فارم 45 کے مطابق میں جیتا ہوا تھا. نتائج کو روک دیا گیا اور اس کے بعد اچانک جو فارم 49 ہے اس میں نتائج کو یکسر تبدیل کر دیا گیا. این اے 125 سے ملک افضل کھوکھر کی کامیابی کو ناکام امیدوار جاوید عمر نے چیلنج کیا. پی پی 153 سے خواجہ سلمان رفیق کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کیا گیا. پی پی 168 لاہور سے فیصل ایوب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی چیلنج کیا گیا. حنیف عباسی، ذیشان رفیق سمیت دیگر کی کامیابی کے خلاف بھی ٹرائبونل سے رجوع کیا گیا ہے. ایڈیشنل رجسٹرار ٹرائبونل عرفان احمد نیازی نے ناکام امیدواروں کی اپیلیں وصول کی ہیں. جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل جو ٹرائبونل ہے وہ سماعت کرے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کے آج آخری دن تھا. آج کیس فائل کرنے کا اور درخواستیں دائر کرنے کا آج آخری دن تھا. آج دائرگی کا جتنا پروسیس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اس میں حمزہ شہباز کی حد تک بھی چیلنج ہو چکا ہے، شہباز شریف کی حد تک بھی چیلنج ہو چکا ہے، اون چودھری کی حد تک بھی، عبدالحلیم خان کی حد تک بھی، اور مریم نواز کی حد تک بھی، اور عطا تارڑ وغیرہ کے خلاف بھی. تو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، صوبائی بھی اور قومی بھی، ان کی حد تک عدالتوں سے جو ٹرائبونل ہے اس میں چیلنج کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے یوسف رضا گیلانی کا جو حلقہ تھا وہاں چیلنج کیا گیا ہے. اور باقی جو درخواستیں ہیں وہ بھاولپور بینچ کی اور ملتان بینچ کی وہ ملتان میں دائر ہوئی ہیں، اور راولپنڈی اور لاہور جو پرنسپل سیٹ ہے اس کی لاہور میں دائر ہوئی ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.